فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کیجئے، ایک دوسرے کا تعاون کیجئے، مدد کیجئے بھلائی اور تقوی کے کام میں، برائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کے آغاز پہ جب آپ نے اپنی دعوت کی شروعات کی، اس پہ اگر نظر دوڑائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر اتنے اچھے لوگ نہیں ملے ہوتے جتنے اچھے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر دعوت کے بالکل شروعاتی وقت میں یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ ملے ہوتے تو اتنی آسانی سے یا اتنی تیزی سے اسلامی دعوت کا کام نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر، اس دین کی خاطر، اس دعوت کی خاطر یہ قربانی دینا گوارا کیا کہ اس بستر پہ سو جائیں جس بستر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، اور چاروں طرف سے مکہ کے بڑے طاقتور جوان اپنی ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے ہوئے ہیں کہ محمد جب باہر نکلیں گے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا. یہ قربانی، یہ ساتھ اس موڑ پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اور ان کی جگہ پر وہ سو رہے ہیں تاکہ صبح میں جب لوگوں سے مواجہہ ہو، لوگ جب دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں. ایسے ساتھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ حضرت عثمان، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے، ان کی داعیانہ کوشش سے مسلمان ہو، یعنی ان تک رسائی رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بجائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو سمجھا اور ساتھ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سمجھا کہ یہ جو کام ہے اسلام کا، دین کا، دعوت کا، یہ انفرادی کام نہیں، اکیلے کوئی آدمی نہیں کر سکتا. اکیلے دم پہ کرنا چاہیں گے تو نہیں ہوگا، اس میں ساتھ لینا پڑتا ہے اور ساتھ دینا پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساتھ لیا بھی اور ساتھ لوگوں نے دیا بھی، تب جا کر کے اتنی کامیابی سے اسلام آج ہم تک بھی پہنچا ہے اور انشاءاللہ اور لوگوں تک بھی پہنچے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مدینے سے لوگوں کا وفد آتا ہے نا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے ہیں مدینے والوں سے تو بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، یہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں، ایک وقت 17 لوگ ہیں تو اتنے لوگ ہیں، اور وہ بیٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ کا جو یہ کام ہے اب سے یہ کام آپ کا اکیلے نہیں رہے گا، یہ ہمارا بھی ہو جائے گا. تب جا کر کے اسلام کی جو یہ دعوت تھی یہ دنیا تک پہنچ پائی. اور اس کے لیے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تنہا قربانی نہیں دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاشرے کے معزز ترین انسان تھے، بڑے تاجر، بڑے خاندان کے آدمی. عام حالات میں مکہ کے لوگوں کی طاقت نہیں تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے، لیکن اس اسلام کی خاطر، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی خاطر اور اس ایمان کو، اس اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کی خاطر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کا عذاب بھی جھیلنا پڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے عزیز ترین خاندان کے فرد تھے، شریف ترین خاندان کے فرد تھے، اور آپ کا جو تعلق تھا، آپ کا جو گھرانہ تھا، وہاں کا حکمراں گھرانہ تھا. ابو طالب کے سامنے کسی کے باپ کی مجال نہیں تھی کہ زبان کھول لیتا، لیکن اس گھرانے کے ہونے کے باوجود چونکہ یہ کام کر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب سجدے میں سر مبارک ڈالا ہوا ہے تو لوگوں نے اچھلیاں ڈالی ہیں اٹھنے کی، گالیاں دی ہیں، کاہن کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑی ہوئی یہ سچائی
ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ بھلائی کا کام، نیکی کا کام، اسلام کا کام، دعوت کا کام، اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جب کریں گے تو کام آسانی سے نہیں ہو جائے گا، پریشانیاں آئیں گی۔ افحسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اتنی آسانی سے جنت میں چلے جاؤ گے؟ افحسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، اور اب تک تمہارے پاس وہ وقت نہیں آیا ہے جو تم سے پہلے لوگوں پہ آیا تھا۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کو پریشانیوں نے اچھی طرح پکڑ لیا، ٹچ کیا۔ وَزُلْزِلُوا، اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ خود رسول بھی اور جو ان کے ساتھ لوگ تھے وہ پکار اٹھے، مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ایک بڑی اچھی بشارت بھی دی، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار، واضح رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بہت قریب ہے۔ تو یہ جو کام ہے دراصل یہ انفرادی کام نہیں، اکیلے کا کام نہیں، یہ تب ہوگا جب سب لوگ مل کر کریں گے، اور سب لوگ مل کر اس جذبے کے ساتھ کریں گے کہ یہ ہمارا کام ہے، ہماری فلاح و بہبودی کا کام ہے، یہ کام جب ہم کریں گے تو اس کے بعد ہمیں جنت ملے گی۔ جب اس جذبے سے کریں گے تو انشاءاللہ یہ کام آگے کی طرف بڑھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تمہیں اس وقت تک بھلائی نہیں مل سکتی، اور بھلائی کا مطلب محدثین نے، مفسرین نے دو لکھا ہے، البرہ سے مراد الجنہ، تمہیں جنت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس چیز کو نہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے، جو تمہیں محبوب ہے، جسے تم بہت عزیز رکھتے ہو، جب تک تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو تمہیں بھلائی نہیں مل سکتی۔ اور بھلائی کا دوسرا مطلب، ایک مطلب تو جنت ہے، یعنی جنت تمہیں تب ملے گی جب اللہ کی راہ میں تم محبوب ترین چیز کو قربان کرو گے، خرچ کرو گے، پیش کرو گے۔ اور البرہ کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ بھلائی کا مطلب تقوی، پرہیزگاری، اصل ایمان، اور ہر صورت میں اصل ایمان، تقوی اور پرہیزگاری کا جو رزلٹ ہے، نتیجہ ہے، وہ جنت ہی ہے۔ یعنی ہر صورت میں جنت انسان کو تبھی ملے گی جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس چیز کو قربان کرے، دینے کے لیے تیار ہو جائے جو اسے بہت محبوب ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں اس کی جان محبوب ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، تمہارے اوپر اس جہاد کو فرض کیا گیا ہے، قتال کو فرض کیا گیا ہے، حالانکہ یہ جنگ، قتال، لڑائی تمہیں پسند نہیں ہے۔ کس انسان کو جان دینا کہیں جا کر کے یہ جان لینا پسند ہوتا ہے؟ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، ایک چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ جو سچائی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ان چیزوں کو بھی قربان کرنے کا جذبہ، ان چیزوں کو بھی دے دینے کا جذبہ جو بہت محبوب ہے۔ مثال کے طور پر وقت، آج کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وقت کو نکالنا جیسے مال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا جیسے جذبات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کے لیے، اس کے دین کے کام کے لیے، اس کے صحیح اسلام کو پہنچانے کے لیے انسان اپنے ایسے جذبات کی قربانی دیتے۔ مثال کے طور پر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ جس امیر کے تحت یہ کام کر رہے ہیں اس امیر کا یہ قدم درست نہیں ہے، آپ نے سلیقے سے اس سے بات کی لیکن امیر کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کے باوجود آپ امیر کی عمارت اس لیے تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے امیر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں کوئی بھلائی کا پہلو نکالے گا، تو یہ جذبات کی قربانی ہے۔ اور یہ قربانی جب آپ دیں گے تو یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ آج کے زمانے میں خاص طور سے جو آرگنائزیشن چلتی ہیں، تنظیمیں چلتی ہیں، ہم اس میں اپنے پیسے کی قربانی دے دیتے ہیں، مال کی قربانی دینے کے لیے آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ جذبہ بھی جوان رہنا چاہیے، ورنہ بخالت جب ذہن میں سوار ہوتی ہے تو انسان نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ بخالت جب انسان کے اندر آتی ہے، دسترخوان چھوٹا ہو جاتا ہے، چہرے سے جو انسان کی مسکراہٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، انسان
اکیلی زندگی جینے لگتا ہے، تو اس طرح سے دنیا میں پریشانی آتی ہے، اور آخرت میں بخیلوں کے لیے بہت اچھی خوشخبری نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہمیشہ جوان رہنا چاہیے، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ عام حالات میں مسلمانوں کے اندر الحمدللہ خرچ کرنے کا جذبہ ہے، لیکن جذبات کی قربانی ہم عام طور پہ نہیں دیتے، انا حائل ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری بات نہیں مانی گئی، ہمارے حساب سے ہوتا تو یہ نقصان نہیں ہوتا۔ یہ منافقین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے نکلتے تو نہیں جا رہے ہیں مارے جائیں گے، ہمارے حساب سے آپ کو جہاد میں نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ جو جذبات کی قربانی ہوتی ہے، کبھی کبھی آپ حق پہ ہوتے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا جو راستہ ہے یہ زیادہ صحیح ہے، اس میں فائدہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی جو قیادت ہے اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آپ کی ذمہ داری قیادت کو صرف مشورہ دینے کی، زبردستی چلانے کی نہیں ہوتی، اور جس کو آپ نے اپنا قائد مان لیا ہے، جس کے تحت چل رہے ہیں، تو اس کی بات کو مانیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں بھلائی کا کوئی پہلو نکالے گا۔ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، ہر چند کے تمہارے اوپر کوئی حبشی بندہ ہی کیوں نہ امیر بنا دیا جائے، علیکم بالسمع والطاعۃ، اس کو مانو، اس کی بات مانو، اس وقت تک جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی بات نہیں کہتا، جب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے دین کے خلاف جانے کی بات نہیں کہتا، تب تک اس کو مانتے رہو، اسی میں بھلائی۔ تو یہ جو کام ہے اس میں جذبات کی قربانی، انا کی قربانی، اپنے رائے کو نہ ماننے کے باوجود قائد کے ساتھ چلنے کی قربانی بہت معنی رکھتی ہے۔ آج کے زمانے میں خاص طور سے ہم اہل حدیثوں میں خاص طور سے اس جذبے کا فقدان ہے۔ ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وقت الحمدللہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے، اس پہ قائم رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ قیادت کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ آپ چل رہے ہیں ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنانا ہے، ایڈجسٹمنٹ کرنا۔ کبھی کبھی جب ہم ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو معاملہ بگڑ جاتا ہے، اور جب یہ جذبہ جوان ہوگا کہ ہم ایڈجسٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آرگنائزیشن آگے بڑھے گی۔ اور آپ ہمیشہ یاد رکھیے، میں جب بھی اس طرح کی چیزوں پہ غور کرتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ادو ما علیکم، ادو ما علیکم واسألوا اللہ حقکم، تمہاری جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرو، تمہاری جو ذمہ داری ہے، جو ڈیوٹی ہے وہ ادا کرو، اور تمہارا جو حق ہے، رائٹ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ آپ کو جب لگے کہ جس آرگنائزیشن سے ہم جڑے ہیں وہاں آ کر کے ہماری رائے کا جو احترام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے، ہم کوئی بات کہتے ہیں مولانا صاحب مانتے نہیں ہیں، ہمارے حساب سے چلیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، ہم آئے تو ہمیں جتنا مقام ملنا چاہیے وہ مقام ملا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں کہ اس کے باوجود آپ اپنی ذمہ داری ادا کیجیے، آپ کا جو کام ہے اس آرگنائزیشن سے جڑنے کے بعد، اس تنظیم سے جڑنے کے بعد اس کو کیجیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اکیلے میں مانگے کہ پروردگار ہم تیرے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو تو اس کا بہتر بدلا دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ روشنی ہے کہ اگر مسلمان اور خاص طور سے اہل حدیث مسلمان اس کو سمجھ لے تو انشاءاللہ چاروں طرف اجالے ہی اجالے ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں سے خرید لی ہے ان کی جان اور ان کا مال، اس کے عوض کہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت دے کر ہمارے لیے ہم سے ہماری جان بھی خرید لی اور مال بھی خرید لیا، اور جان کا مطلب صرف جان نہیں ہے، جان میں ہم سے جڑی ہوئی ساری سچائیاں آ جاتی ہیں، سارے حقائق آ جاتے ہیں۔ تو یہ جذبہ جب رکھیں گے اور پھر ساتھ چلیں گے، اور یہ جان لیجئے کہ آج کے زمانے میں اس طرح کے مرکز کو چلانا اور خالص اسلامی دعوت کو عام کرنے کی کوشش کرنا، یہ شعلے پہ پاؤں بڑھانے کے جیسا ہے، علی جمرۃ من النار، یہ آگ کے شعلوں پہ چلنے کے جیسا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا لارا، یہ آسان نہیں ہے، پریشان کن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میں بھلائی بھی رکھی ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی رکھی ہے، اور یہیں سے انشاءاللہ وہ روشنی پھوٹے گی جس کی مثال آنے والی نسلیں آپ کے بارے میں لوگوں کو دیں گی۔ آپ اسی ہندوستان میں اگر تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کم پریشانیاں نہیں جھیلی، ہم اہل حدیث مسلمانوں نے ہندوستان میں، آج تو اللہ کا کرم ہے آپ جہاں جائیے وہاں اہل حدیث مسلمان مل جاتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کو مسجدوں میں پیٹا گیا ہے، ان سے مسجدیں دھلوائی گئی ہیں، انہوں نے جب کام کیے اللہ کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے لیے، تو ان کے خلاف باضابطہ ریٹ لکھوائی گئی ہیں، باضابطہ ان کے خلاف پٹیشن دائر کیے گئے ہیں حکومتوں میں کہ یہ لوگ فسادی ہیں۔ آج پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ اتنی مضبوط پوزیشن میں اہل حدیث مسلمان ہیں کہ وہ بہت سلیقے سے اپنا کام کر سکتے ہیں۔
تو زندگی میں یہ مرحلے آتے ہیں خاص طور سے، لیکن ان مرحلوں سے گزر جانا، ان کو انگیز کرنا، برداشت کرنا، اور پھر صبر، تحمل، محبت، اخوت کے ساتھ اس کام کو انجام دینا، جب یہ جذبہ ٹھیک طریقے سے بیدار ہو جائے، اور جب آپ کا سیلف، آپ کا جو اندرون ہے، خود جو ہے نا، یہ جو مفاد ہے انسان کا، یہ جتنا زیادہ انسان سے نکلتا ہے، انسان اتنا زیادہ عظیم ہوتا چلا جاتا ہے، اور جتنا زیادہ یہ مفاد آپ کا آپ سے باہر نکلے گا، دنیا کی ناجائز محبت آپ سے باہر نکلے گی، اور جتنی زیادہ یہ باہر نکلے گی، اللہ تبارک و تعالی دنیا اتنی زیادہ آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ اسی لیے اکثر ایک بات مسلمانوں کو یاد رکھنی چاہیے، دنیا کو اپنی مٹھی میں رکھیے، دنیا کی مٹھی میں خود کو مت دے دیجیے۔ جب بھی خود کو دنیا کی مٹھی میں دیجیے گا، دنیا جیسے چاہے گی ویسے نچائے گی، ایمان ختم ہو جائے گا، شعور ختم ہوگا، آپ اپنے مفاد کے آگے کسی چیز کو نہیں دیکھیں گے۔ دنیا جب اپنی مٹھی میں ہوگی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح وقت جب آئے گا تو اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے گھر کا سارا اثاثہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اور جب کوئی آدمی ایسا اثاثہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام کیا دیتا ہے کہ تمام انبیاء کے بعد اسلام میں، اسلامی تاریخ میں، انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ سب سے بڑا مقام انبیاء کے بعد اگر کسی کا ہے، اسلام کے اولین خلیفہ ہونے کا مقام اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا بھی ہے، لیکن اس سے پہلے زندگی میں یہ پریشانیاں آتی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم نقص من الاموال والانفس والثمرات، خوف، پیسے گھٹ جائیں گے، مالوں کا ضیاع ہوگا، جان نقصہ لگے گا کہ نکل جائے گی، ان تمام چیزوں کے خطرات سامنے لا کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ تو یہ جو راستہ ہے دراصل یہ قربانی کا راستہ ہے، یہ جو راستہ ہے صبر کا راستہ ہے، یہ جو راستہ ہے یہ دیکھنے کا راستہ ہے کہ کتنی دیر تک ساتھ دے سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے گئے ہیں ہجرت کر کے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ پوری اسلامی تاریخی نہیں، انسانی تاریخ میں جتنا اچھا معاشرہ اور جیسا اسٹیٹ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے میں قائم کیا، نہ تو پوری انسانی تاریخ میں ویسا کوئی اسٹیٹ قائم ہوا، ویسی حکومت قائم ہوئی، نہ کوئی ویسا معاشرہ قائم ہوا، اور نہیں تا صبح قیامت اس طرح کا کوئی معاشرہ قائم ہو پائے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکہ سے جب ہجرت کر کے گئے تو مدینہ والوں نے، انصار صحابہ نے قربانی کا، ساتھ دینے کا جو جذبہ دکھایا، اخوت اور مخاوات کا جو جذبہ دکھایا، وہ پوری انسانی تاریخ میں بے مثال ہے۔ جن کے پاس 2 بیویاں تھیں تو آفر دیا کہ دیکھ لو جو خوبصورت، زیادہ خوبصورت بیوی ہوگی اس کو تمہارے لیے طلاق دے دیں گے، گھر دیکھ لو 2 گھر ہے، جو زیادہ اچھا گھر ہے وہ تم رکھ لو۔ یہ صحابہ کرام نے، انصار صحابہ نے جب یہ جذبہ دکھلایا ہے، لوگوں کو اس طرح سے ساتھ دیا ہے، لوگوں کا اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو تج دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف مہاجرین کو بلکہ انصار کو بھی تا صبح قیامت آنے والی پوری نسلوں کے لیے مثال بنا دی، یعنی ایمان والوں کے لیے معیار بنا دی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر بعد کے لوگ بھی ایسے اسلام قبول کر لیں جیسے ہے صحابہ کرام، انصار و مہاجرین، تم نے اسلام قبول کیا ہے، معیار بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ جو کام ہے دین کا، یہ کسی فرد کا کام اصلاً ہوتا نہیں ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ دراصل ہر ایک فرد کا کام ہوتا ہے، کسی ایک کا نہیں ہوتا، اور ہر ایک کا ہوتا ہے۔ اور جب ہر ایک اس کو اس نظر سے دیکھنے لگے کہ اس کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دینے والا ہے، اس کے عوض دنیا اور آخرت کی انشاءاللہ کامیابی ملنے والی ہے، تو اس راہ میں کوئی بھی قربانی انسان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور یاد رکھیے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی انسان نے اچھا کام کیا ہو، نبیوں کا کام کیا ہو، مصلحین کا کام کیا ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے راستے پہ چلنے کا کام کیا ہو، اور دنیا نے اس کو آسانی سے چھوڑ دیا ہو، یہ تاریخ نہیں ہے۔ آپ جب کریں گے تو تانے سننے پڑیں گے، آپ جب یہ کام کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہیں نہیں، یہ لوگوں کو لوگوں سے لڑا دیتا ہے، یہ آپس میں تفرقہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو الزام تھا مکہ مکرمہ میں اسلامی دعوت کے لیے، وہ کیا تھا؟ جرأت نہیں تھی کہ بولتے کہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جرأت ہی نہیں تھی۔ ہم اہل حدیث مسلمانوں کو دنیا کیا کہتی؟ یہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں،
آپ اگر کہیں گے کہ بھائی اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی اطاعت ہوگی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی ہوگی، اور اس کے علاوہ بقیہ جو ساری چیزیں ہیں دین کے نام کے رائج ہیں وہ دین نہیں ہیں، آپ جب یہ سچائی بتاتے ہیں تو آپ پر یہ الزام لگتا ہے کہ آپ تفرقہ ڈالتے ہیں، مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا دیتے ہیں، یہ ایک نیا راستہ بتاتے ہیں جو راستہ نہیں تھا، مختلف قسم کی یوں باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی الزام رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ بھی آلریڈی لگ چکا ہے باضابطہ طریقے سے، ہے نا۔ تو یہ جو دعوت کا کام ہے، یہ مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کا کام، اسلام کو پہنچانے کا کام، یہ دراصل کسی ایک فرد کا نہیں، ہر ایک فرد کا کام ہے، اور یہ تبھی کامیاب ہوگا جب قربانی کا، ایثار کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لگنے کا اس ارادے نیت کے ساتھ کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت دے گا، اس خلوص کے ساتھ جب لگیں گے تو انشاءاللہ یہ لمبا چلے گا، فائدہ ہوگا، اور یقین جان لیجئے کہ ہر نیکی کا پہلا فائدہ خود اس نیکی کرنے والے کو ملتا ہے، ہر قربانی کا پہلا فائدہ قربانی دینے والے کو ملتا ہے، ہر خلوص کا پہلا فائدہ اخلاص رکھنے والے آدمی کو ملتا ہے، ہر اچھے اخلاق کا پہلا فائدہ اس اچھے اخلاق والے کو ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی نیکی ہوگی کل قیامت کے دن اس کی ایک ایک لمحے کی بڑی ضرورت ہوگی، انسان کو ایک ایک نیکی کی بڑی ضرورت ہوگی، اور یہ نیکیاں تب کام دیں گی جب اس کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز انسان کو کام دینے والی نہیں ہوں گی۔ تو اس جذبے کے ساتھ ایثار کے، قربانی کے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگنے کے عوض اس قربانی کے ساتھ اگر یہ بڑا کام کر رہے ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے، مجھے ذاتی طور پہ آج کے ماحول میں زیادہ تر اہل حدیث مسلمانوں سے یہ شکایت ہے کہ ان کو علماء سے جو رابطہ رکھنا چاہیے، جو ایک تعلق رکھنا چاہیے، وہ کہیں نہ کہیں تعلق کمزور ہے، اور جہاں جہاں موقع ملے یاد رکھیے دین اگر علماء کے حوالے سے آپ کے پاس نہیں آ پائے گا، ہے نا، جہاں تہاں سے دین لینے کی کوشش کیجیے گا تو راستے بھٹکنے کے امکانات زیادہ رہیں گے، ہمیشہ مستند علماء کے ذریعے ہی دین حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آپ کا یہ کام اگر شیخ رسول اللہ عباس جیسے لوگوں کے ساتھ، شیخ انیس الرحمن اعظمی حفظہ اللہ، ان جیسے علماء کی سرکردگی میں، ان کی سرپرستی میں اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اسی لیے خاص طور سے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ہم پوری امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کی سرپرستی، ان کی دعائیں، ان کی روشنی آپ کے ضرور کام آئیں گی، اور انشاءاللہ اس راستے پہ جب چلیں گے اسی قربانی، محبت، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کے ساتھ، تو انشاءاللہ دور تک جائیں گے، دیر تک رہیں گے، اور اس کا فائدہ انشاءاللہ دنیا والوں کو بھی ملے گا، اور آپ کو یہاں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے یہ کام کیجیے گا، قربانی دیجیے گا، مشکلات آئیں گی، ان مشکلات کو جھیلنا پڑے گا، یہ کام پوری انسانی تاریخ میں جس نے بھی کیا ہے اس کو جھیلنا پڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر جو جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش کا مرحلہ اس حساب سے بڑھے گا جس حساب سے آپ کے اندر کام کا جذبہ بڑھے گا۔ لوگوں کے جب مفادات زد میں آتے ہیں، لوگوں کا جب نقصان ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں جب قرآن و سنت کی دعوت عام ہوگی، کتاب اللہ کو لوگ سمجھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھیں گے، تب جہالت ختم ہوگی، تب تک بدعات ختم ہوں گے، تب تک خرافات ختم ہوں گے، اور جن لوگوں کی پوری دکان بدعات و خرافات اور جہالت پہ قائم ہے ان کو یہ بات کیسے اچھی لگے گی؟ ان کا نقصان ہوگا نا، اور جن کا نقصان ہوتا ہے وہ آسانی سے چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو آپ کو اس بات کے لیے بھی تیار رہنا پڑے گا کہ راستے میں کانٹے آئیں گے، ان کانٹوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ایک جنگ کے موضوع سے، تو کہا کہ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ کفار و مشرکین کا لشکر ہے تو کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، مطلب کوئی خوف کوئی ڈر ان کے ذہن میں نہیں آیا۔ تو اس پورے ارادے کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں اور اسی ارادے کے ساتھ انشاءاللہ تیار رہنا چاہیے، تو میرا اپنا یقین ہے، ایمان ہے کہ انشاءاللہ یہ راستہ آپ کی کامیابی کا راستہ ہے۔ انشاءاللہ یہ مرکز آگے بڑھے گا، آپ کا فائدہ ہوگا، معاشرے کا فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ دین کا فائدہ ہوگا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جذبے کے ساتھ
جس میں اخلاص ہو، اس جذبے کے ساتھ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت پانے کی امید ہو، اس جذبے کے ساتھ جس میں دینے کا ارادہ ہو، لینے کا ارادہ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے سے ساتھ جڑنے اور اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر سچے اسلام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thank you.